الرؤوف الرحيم رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل بو بکر عمر عثمان و علی ہے چارے یار نبی دے چار گوہر چارے یار نبی دے چار گوہر سب ایک تو ایک چڑھندڑے نی ابو بکر عثمان علی حیدر آپ اپنے کنے سہندڑے نی جنہ صدق یقین تحقیق کیتا راہ رب دے سیس وکندڑے نی تے جنہاں انہاں وچ فرق کچھ جاتا او دھروں حضور دے گندڑے نی وارث شاہ جنہاں انہاں وچ فرق کچھ جاتا او دھروں حضور دے گندڑے نی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہماری اور آپ کی مجلس میں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے اور حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت میرے مخدوم و محتشم حضور قبلہ حضرت صاحبزادہ محمد عبد الصمد عابد صاحب دامت برکاتکم العالیہ آستانہ عالیہ حاصلہ والا شریف
وہ بھی آپ کی اور ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اور میرے میزبان مکرم عزیزم جناب محمد ارشد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، تمام اہل علاقہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری ساری امت پر ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ دوسرا فرمایا ابو بکر سے محبت پوری امت پر لازم ہے۔ حضور نے یہ تخصیص کیوں کی ہے؟ یوں تو پورا سنسار ہے 1,24,000 ہے اور ہر ایک اپنی جگہ پہ سردار ہے، مگر صدیق سے اتنا کیوں پیار ہے؟ آخر کوئی سبب تو ہوگا، کوئی وجہ تو ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے دین کی راہ میں ہم پر احسان فرمایا، ہم نے گن گن کے چکایا۔ سرکار نے فرمایا جس بندے نے ہم پہ ظاہر دین کے لیے احسان فرمایا ہے، ہم نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا ہے، گن گن کے لوٹایا ہے۔ پر ایک بندہ رب نے ایسا بھی بنایا ہے، کائنات میں ہم نے اتنا سرمایہ ہی نہیں پایا ہے، اسے ہم دیتے تو کیا دیتے۔ فرمایا حشر کا دن آئے گا، اللہ عدالت لگائے گا، مدینے والا اپنے یار کو تھام کے جائے گا، مولا کسی کا مجھ پر احسان نہیں، پر یہ ایک تیرا بندہ ہے۔ اب آج اس کے احسان تو چکا، تیری دنیا میں تھا کیا، میں دیتا کیا اسے۔ کچھ صوفی بھی بیٹھے ہیں، حضرت بایزید بستامی آپ فرماتے ہیں قیامت کا جب دن آئے گا اہل دل تڑپیں گے کہ اللہ کا دیدار ملے۔ جنت چیز ہی کوئی نہیں اللہ دے دیدار دے، ویسے جنت سبحان اللہ، لیکن دیدار الہی کے سامنے تو ہے چاہے۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں کی خواہش پر، تمنا پر، پیاس پر پوری انبیاء رسول چھوڑ کر مخلوق پر ایک تجلی فرمائے گا، اور ایک اکیلے صدیق پر اکیلی جھلک فرمائے گا۔ سمجھ صدیق پر، صرف صدیق پر۔ کیا بندہ ہے، کیا فرد ہے، کیا مرد ہے۔ جس بھی میں کہا کرتا ہوں صحابہ میں صدیق اکبر کتب ہے، کتب کی حیثیت حاصل ہے، جدھر دیکھو مرکز صدیق ہے، اور یہ نبوت کی تصدیق ہے، مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اہل علم، اہل دل، اہل درد کی تحقیق ہے۔ صدیق صدیق ہے، صدیق صدیق ہے۔ آپ ہیرے کی طرح جدھر سے تکیں گے ہیرا ہیرا، اس کی چمک با کمال ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر، ہم حضرت عمر کا نام آتا ہے تو دنیا کی گردنیں خم ہو جاتی، صرف ماننے والے نہیں، نہ ماننے والوں کی تنی ہوئی گردن جھوک جاتی، اپنے نہیں پرائے، مسلمان نہیں ہندو، اور ہندوؤں کا بھی خود بڑا لیڈر مسٹر گاندھی۔ گاندھی نے 1930 کے اندر اپنی یوتھ، اپنے نوجوانوں کے آگے ترقی کی راہوں پہ چڑھنے کے لیے ایک خطبہ دیا تھا۔ اس نے اس میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا let us
ٹیک دا ایگزامپل آف عمر. اصول یاد رکھیں، معیار فضیلت عزت کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں کہ میں آکھی آما حضرت صاحب سبحان اللہ تے حضرت صاحب میں نو آکھیں اسا ایک دوجے نو تو میں نو حاجی آکھی رکھتے میں تینو حاجی آکھی رکھا. اے فضیلت نہیں. فضیلت یہ ہے ہووے دشمن ہووے بیگانہ لیکن صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. سچ یہ ہے ہو دشمن لیکن دشمنی میں آ کر جب کمال دیکھے پہلے تو واہ واہ کرے. اگر سڑ کے واہ واہ نہ کرے آہ آہ تو کرے. پتہ تو لگے نا انہوں کہ کوئی ہے. حضرت عمر کے لیے گاندھی جیسا ہندو ظالم کہتا ہے let us take the example of Umar, though he was the monarch of a vast empire, yet he lived the life of a pauper. وہ کہتا ہے اتنی بڑی حکومت کا حاکم لیکن عمر گزاری فقیر کی طرح. آج بھی دنیا حضرت عمر کو، دنیا مغرب کی دنیا جو ہم سے 500 سال آگے ہے، وہ کہتی ہے گریٹ عمر. کیا؟ گریٹ عمر. لیکن عمر اٹھا نظر لگے خبر تو کیسے بنا عمر؟ اس نے کہا یار نے ڈالی تھی ایک نظر. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کے انمول کر دیا. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر عکاظ کے دنگل کے پہلوان تھے. میلے لگتے تھے نا، میلہ لگتا تھا عکاظ کا میلہ مشہور. بڑے بڑے پہلوان رستم زمان آتے، پھر وہاں طاقت کے مقابلے ہوتے. حضرت سیدنا عمر کو اللہ نے وہ طاقت، ایک تو 6.5 فٹ قد کا لمبا جوان، ایک رستم زمان، اگر رکھ دیتے کسی گردن پہ ہاتھ تو پھر کسی میں ہے اتنی تاب و تواں کہاں کے چھڑائے. اب ان کی ہستی مستی کا شہرہ 4 دانگ پھیلا. ایک دن بابا آیا، حضرت عمر کا بابا آیا، بیٹے کی طاقت کا نظارہ فرمایا. اس نے 10-12 بکریاں لیں اور کہا چل عمر چرا. بکریاں تے مدرسے دے طالب علم. ایک استاداں کو پوچھو کابو آؤں دن، میں نے مدرسے میں لمبا اچھا گیٹ بنوایا، پھر بھی اگلے دن رپورٹ آئی کہ سٹوڈنٹ بار چاہاں بدے پینے. اور کمال یہ ہے کہ تالا اتھے لگا کھلوتا ہے، تالے نو ہلایا نہیں، سمجھ کسے نو آیا نہیں. یہ ہمارے یہی حال ہمارے آپ کے بچوں کا ہے. لیکن عکاظ کے دنگل کا پہلوان ابا نے دی بکریاں چرا انہیں. اب بکریاں شرارتی بڑی ہوتی ہیں، ایک کو پکڑا دوسری بھاگی، دوسری کو جکڑا. سارا دن حضرت عمر کو بکریوں نے دوڑایا، سانس میں سانس نہ آیا. ابا چیک کر رہا ہے، ویکھاں تے صحیح کڈک پہلوان ہے. اب جب ڈھل گئی شام ابا آیا اور جب بکریوں کو پھر بھی بھاگتے پایا قابو نہیں آئی، رکھ کے مارا تماچا. بڑا پہلوان بنا پھرتا ہے، 10 بکریاں چرا سکتا نہیں. اسی جگہ پہ جب حضرت عمر بنے نائب صدیق،
یہ میں نے کہا ہے ٹھیک. کہتے ہیں جی خلیفۃ الرسول، نا خلیفہ رسول صدیق ہے، عمر خلیفہ صدیق. اس لیے اب سمجھیں ذرا، صدیق کا نائب ہے. جب آئے نیابت میں یہ کمر جھک گئی، وچوں مک گئی، پے جسم دے وچ چک گئی، ہاتھ میں لرزہ تاری، آنکھوں کی بینائی کچھ کمزور، ہڈیاں مزمحل ہو گئے، قوا غالب، اب اعضاء میں اعتدال کہاں. اے پوچھو نا ساڑھے جڑے 70 سالہ بابے بیٹھے نہیں، انہوں نے پوچھو 50 سال پہلے کی سن، انج ہون انج، ہون چڑیاں دی طرح یہی حال ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کا ہاتھ کمزور، نظر کمزور، پاؤں کمزور، بدن کمزور، لیکن روحانی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اب ان کے آرڈر کے بغیر کوئی پھول چمن میں کھیل نہیں سکتا، کوئی تخت اپنی جگہ سے ہیل نہیں سکتا. اب طاقت کا یہ عالم ہے، 1.5 سطر لکھ ڈالے تو خشک دریا بہنے لگے. اب یہ جو نعرے ہوتے ہیں اس لیے پیارے ہوتے ہیں، یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ سمجھ آ رہی ہے. ویسے مجھے نعروں کا شوق نہیں، لیکن اس لیے لگے تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے پلے پہ گئی. آپ غور فرمایا سرکار کہ 1.5 سطر، اور کتنی بے نیازی سے لکھتے ہیں اگر میرے رب کے حکم سے او جناب مسٹر نیل، اگر رب کے حکم سے بہتا ہے تو بہو، اپنی مرضی سے بہتا ہے تو چپ رہو. اپنی مرضی نال وگڑائی تے تیرے پانی دی سانو لوڑ نہیں، مدنی دے غلاماں کول تھوڑ نہیں. اتنی سی چٹ تے کم فٹ. حضور اتنی پاور کہ 1.5 سطر میں دھول اڑ رہی تھی، اور ایسے جو رکا ڈالا گیا دریائے نیل میں، صبح کو آ کے اپنے پرائے تک رہے تھے. یا دھول تھی یا ریت تھی یا 15 فٹ پانی ہے، یہ عمر کی طاقت کی نشانی ہے. اب سمجھیں صدیق کے نائب کی طاقت کا یہ عالم ہے، مدینے والے کے نائب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ان ہونی ہو گئی حضور، ان ہونی ہو گئی. آگ لگ گئی مدینے کے کچھ گھروں میں، آگ لگ گئی. اور آگ دریا اگر آ جائے نا ڈھا لگا دے، انہوں بھی کو روک سکتا. آسٹریلیا میں آگ لگی ہے، کتنے ہفتے مہینوں پوری دنیا نے ٹیل لگایا شولہ بجھانے. یعنی اتنی پاور، اتنے جہاز، اتنا پانی،
لیکن تھی قیامت کی نشانی جب تک نہ رب کرے مہربانی. ترقی یافتہ ملک ہیں آگ بجھ نہیں رہی ہے. حضرت عمر کے دور میں مدینے میں آگ لگی، لوگ بھاگے، پانی پینے جوگا نہیں، بجھائیں کیسے؟ فرمایا نہ گھبراؤ میرے نال آؤ. چلے آپ نے ایک چھوٹا سا پرزہ اٹھایا، اس پہ لکھا یا نار. وہ قرآن پاک میں یا کیا ہے؟ یا نارو کونی بردا او اگ آج ویکھے سارا جگ. ایک چٹ ڈالی آگ میں بجھ جا، اتنا لکھا. چٹ ابھی گئی پتہ نہ چلا آگ لگی کہاں تھی آئی کہاں سے. پوچھ سکتا ہوں میں اب جہاں سے یہ عمر نے طاقت پائی کہاں سے. تیسری بات عرض کر دوں، امام راضی کہتے ہیں زلزلہ آیا. کیا آیا؟ زلزلہ آیا. زلزلہ آ جاتا ہے پھر جاپان اور امریکہ فرماتا ہے کہ اونا سی وہ آ کے پھڑکا گیا. ہون پھر آدھن پلیٹ کھسک گئی ہے. ہون دستے رہو سانو اساں تے تام منیے جے آن تو پہلے دسو. اساں تے اس وقت سائنس اپنی معراج پہ ہے، معراج پہ ہے، لیکن زلزلہ آنے سے پہلے یا بتاتے نہیں، اور آ جائے تو زلزلے کو روک نہیں سکتے. امریکہ سے لے کر کینیڈا تک ساری سپر پاوریں مل کے روکیں نہیں روک سکتی. لیکن صدقے تیرے عمر میرے زلزلہ آیا. حضرت سیدنا عمر نے اپنا کوڑا اٹھایا، زمین پہ ایسے رکھ کے اٹھایا، تھم یہیں پہ جم، پکڑ سکون قرار، ورنہ اٹھے گا کوڑا عمر کا. اب ساکن ہو جا، کیوں پئی کمب نیے، کیوں پئی کمب دیئے. اساں تیرے تے انصاف نہیں کیتا، بس اتنا فرمایا سمجھ نہ آیا. زلزلہ کتھوں آیا؟ اب 15ویں صدی ہجری لگی، وہ پہلی تھی. تب کی طاقت دیکھو، اب کی ناتوانی دیکھو، یہ پاک محمد کی مہربانی دیکھو، یہ عمر کی نشانی دیکھو، اور یہ دریا کی روانی دیکھو. اب یہ میں نے مثالیں دے کے عرض کرنے لگا ہوں. حضرت عمر جہاں ابے نے تھپڑ مارا تھا نا، اس حال میں آئے جب طاقت کا یہ عالم تھا، بڑھاپے میں قوت کا یہ عالم تھا. آئے آ کے اس جگہ پہ بچوں کی طرح بیٹھ کے رونے لگے، رونے لگے. ساتھیوں نے کہا عمر تو آج تک نہیں گھبرایا، طوفان پہ طوفان آیا اور تیرے گھوڑے کی ٹاپو نے 2 سپر پاوروں کو ملیا میٹ کر ڈالا. آج تو بچوں کی طرح بیٹھ کے کیوں روتا ہے؟ حضرت عمر نے ہچکیاں بھر کے کہا، فرمایا کوئی یاد آیا، کوئی یاد آیا ہے، کسی نے کرم کمایا ہے، جس نے وہاں سے اٹھا یہاں بٹھایا ہے، وہ یاد آیا ہے. سمجھ نہ آیا کون یاد آیا، کس نے رلایا؟ فرمایا یہی جگہ تھی، 10 بکریاں میرے باپ خطاب نے میرے حوالے کی.
بکریاں قابو میں نہ آتی تھی، باپ نے تھپڑ مارے تھے، لیکن آج میں کمزور ہوں، ہاتھ کمزور، پاؤں کمزور، چھاتی کمزور، لیکن اتنا ہو گیا میں شہزور، مچ گیا دنیا وچ شور، عمر جیا نہیں کوئی۔ میں روتا اس لیے ہوں، جب پہلوان تھا، رستم میں زمان تھا، ڈرتا سارا جہان تھا، پر 10 بکریاں قابو میں نہیں آتی تھیں۔ آج جسم سارا کمزور ہے، پر عمر کی طاقت شاہ زور ہے۔ کوئی دریا میرے آرڈر کے بغیر بہ نہیں سکتا، کوئی حاکم کوئی بات کہہ نہیں سکتا، کوئی پرندہ پر مار نہیں سکتا، کوئی پھول کھل نہیں سکتا۔ میں دعا دے رہا ہوں اسے کہ جس کی غلامی نے مجھے بڑھاپے میں یہ طاقتور بنایا ہے، وہ کریم یاد آیا ہے کہ واہ وکانیاں میں تیرے نام اتوں، واہ وکانیاں میں تیرے نام اتوں، نہیں تے کون کمینی نو جاندہ سی، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سناندہ سی، تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا، مینو آسرا تیری شان دا سی، لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر، سارا فیض محبوب سبحان دا سی۔ حضور اب مسئلہ کھلا، حضرت عمر بذات خود کچھ نہ تھے، لیکن حضور کی غلامی نے کہاں پہنچا دیا، اور یہی حال سب کا تھا، یہ کرم محبوب رب کا تھا۔ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ، اگر حضور کرم نہ فرماتے پتہ نہیں کہاں جاتے۔ یہ ایک یونیورسٹی ہے مدینے والے مدنی کی، جہاں جو بھی آیا ہے رب نے اسے فرسٹ کلاس پاس فرمایا ہے۔ میرے یہاں سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے سارے ہیں آپ، مجھے ایک دنیا کی یونیورسٹی کالج بتائیں جس میں آنے والے سارے فرسٹ کلاس، نہیں سرکار فرسٹ تو فرسٹ رہا، کوئی یہاں گرا، کوئی ہزاروں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں 2-1۔ میں جب داخل ہوا تھا تو کلاس تھی علامہ صاحب 40 آدمیوں کی، لیکن جب اینڈ ہوا تو 2-3 بچے، باقی سارے کوئی بکریاں چرا رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی ہوٹل پہ کرم فرما رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاورڈ جاؤ، کیلیفورنیا جاؤ، ایکسفورڈ جاؤ، ادھر کیمبرج جاؤ، پنجاب یونیورسٹی تک آؤ، جدھر مرضی آئے جاؤ، کوئی یونیورسٹی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہر طالب علم فرسٹ کلاس، لیکن ایک ایسی بھی کلاس ہے ممتحن خدا ہے، کلاس ساری پاس ہے۔ اور یہ محض خطابت نہیں، قرآن کا یہ 26واں سپارہ ہے، سورت حجرات ہے، رحمت کی برسات ہے، رب کے کلام کی کیا بات ہے۔
اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، فرمایا میرے نبی کے یاروں کی یہ وہ جماعت ہے امتحن اللہ، جن کا ایگزام لیا رب نے، امتحان لیا رب نے، اور امتحان لکھائی پڑھائی کا نہیں، امتحان دل کی دھڑکنوں کا۔ انج دا امتحان ہوئے تے سارے پاس ہاں۔ حضرت صاحب، حاجی جی، مولوی جی، پیر جی، اللہ وسایا جی، اللہ جی جوایا جی، کھلوتے مسلے تے ہوندے ہو تے 4 رکعت نماز عشاء اللہ اکبر، بس اللہ اکبر فرمایا، زبان دے ہوتے سبحانک اللہ تے خیال ٹماٹران دا کھلوتے مسجد دے وچ تے دماغ کھاریاں، اے بھامے تسی تے بھامے میں تے جے رب ساڑے امتحان لینے شروع کر دے وے، ایک بھی پاس نہیں ہونا، سارے ہی فیل مک گیا کھیل، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، یہ جو شاگرد ہیں تیرے، رب امتحان لے اور ڈگری جاری کرے کہ امتحان اللہ قلوبہم، رب نے ان کے دل پہ نگاہ رکھ کے چیک کیا ہے کہ دھڑکن غلط تو نہیں، خیال ٹیڑھا تو نہیں، تقوی کم تو نہیں۔ رب کہتا ہے لِتَّقْوَى، مولا کوئی فیل ہویا، کوئی ایک سبجیکٹ دے بجونے آکھا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ کیوں 3 ڈگریاں امتحان، سرکار بڑا اوکھا ہے، دل دا امتحان سب تو کوئی نصیبوں والا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب پتا چلا کہ کلام تو دل کا ہوتا ہے، ایتے صرف آلائے اندر اللہ تکن والا ہے، اصل کوک اتھوں اٹھ دیئے، اتھوں تے صرف ظاہر ہوں دیئے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا کہ کلام دل کا ہوتا ہے، کہتے 30 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھی، ایہی کم ہے تے توڑی تے میری تے پھر ہو کھاتا ہی کو نہیں، شکر ہے چلو کھلوتے تھے ہاں، اے بھی الحمدللہ، کہ اے نہ ہوئے کہ آکھو جدو ہوئی نہیں تے پھر پڑھیے کیوں، کرم فرمانا اس پاتے نہ جانا، سبحان اللہ۔ اے بھی شکر ہے، نقل مار کے بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھے تو سی سبحان اللہ، پڑھ دے ساں تے اگے قابل طالب علم بیٹھا سی تے پیچھے اسی بیٹھے ساں تے جڑا او لکھی آیا آندہ سانو نہیں اسی اوہی لکھی آئے تے ریزلٹ آیا او بھی فرسٹ کلاس پاس تے اسی بھی فرسٹ کلاس تے استاد آکھیا ہے تے نکمے تو پاس کتھو ہو گئے ہو، اساں آکھیا او جیڑا کچھ او لکھ دا رہے اوہی لکھ دے رہے ہیں، یعنی نقل کمالے ہویا کہ ساڑیاں سندہ پکیاں آ گئیاں تے اسی کامیاب ہو گئے، سونیاں انج نقل ہی ماری رکھ او بھی پاس ہم تے اسی بھی پاس ہم۔ مسئلہ سمجھ آ گیا یا پچھلا بھی گیا؟ سبحان اللہ، صدیق پاس خود اسی نقل مار کے پاس، اے او لوگ نے رب نے جنہاں دا امتحان لیا تے رب نے پھر انہوں ٹائٹل دیتے، ڈگریاں دیتیاں کیڑیاں، پہلے آکھا لہم مغفرتن و اجرن عظیم، دوسرے مقام تے آکھا اولئک هم المفلحون، سب کامیاب، تیسرے مقام تے آکھا اولئک هم المتقون،
سارے تقوی دے بادشاہ اولائک ہم الصادقون، ایک بھی انہاں وچ جھوٹا نہیں، سارے ہی سچے نے، بھاویں پکے تے بھاویں کچے نے، بھاویں وڈے تے بھاویں بچے نے، سارے ہی سچے۔ تیریاں میں کتابڑیاں نو کی جانا، میں تے رب دے قرآن نو تکاں گا، میں تے اکھ او دے تے رکھاں گا۔ اسی لیے جب حمص فتح ہونے لگا نا شام، اس پر پارور پہ اٹیک کیا صحابہ نے، اور حمص شہر میں انہوں نے جزیہ، وہ تھوڑی سی رقم لیتے تھے اور شہر والوں کی حفاظت کرتے تھے۔ آرڈر ملا پیچھے سے مدینے سے، یہ شہر خالی کرو، خالد بن ولید نو جا ملو۔ تے نکلن لگے صحابہ، انہاں جنہ لیا سی ایک ایک پئی عیسائیاں دے گھر لوٹائی، تے عیسائیاں دیا نکلنیاں کوکاں، تے چوک کے اپنی کتاب انجیل تے نسن مسلمانہ دے پچھے تے سلار دے پچھے فوجہ پچھے، توانو ساڑیاں مقدس کتاباں دا واسطہ، سانو چھڑ کے نہ جاؤ۔ کدے فتح کرن آلے آندے پیچھے مفتو انجوی نصر، تو انو واسطہ انہا پاک کتاباں دا نہ جاؤ۔ مسلمانہ نے آکھیا سانو مجبوری ہے، ساڑا جانا بڑا ضروری ہے، سانو آڈرے اے لو اپنا خرچہ جڑا اساں لیا، تو اڈی جان دی حفاظت، مال دی حفاظت، تو اڈے گھر در دی حفاظت، تے جڑے ویلے مسلمان نہ مننے ٹور پائے شہر چھڑ کے، چل پڑے شہر چھوڑ کے، تو انہوں نے شہر کے پھاٹک بند کیے۔ عیسائیوں نے کہا ہم اپنے عیسائی حاکموں کو ادھر داخل نہیں ہونے دیں گے، جب موقع ملے پلٹ کے آؤ گے، گیٹ کھلے پاؤ گے، تم ہی ہم پہ حکومت فرماؤ گے۔ سمجھ سکتے ہو؟ اور لفظ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ گیٹ پہ رو رو کے کہتے تھے واللہ لہؤلاء خیر من الحواریین، عیسائیوں کے لیڈر رہنما علماء رو رو کے کہتے تھے کہ قسم ہے ہمیں اللہ کی، عیسیٰ کے بھی یار تھے پر محمد دے یار بلے بلے بلے، عیسیٰ دے یار تھلے تھلے تھلے۔ جی ہن عیسائی آکھن بلے بلے، تو ہن انہاں نو بھی پھر پہنن مدینے آلہ جنہاں دے رلے، کائنات انہاں دے پیران دے۔ ہائے ہائے، صحابہ تو صحابہ تھے۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضور کے ایک غلام تھے علا حضرمی، آئے آرڈر ملا جا، بیچ میں یہ بحرین آتا ہے، اس کا بیچ میں وہ سمندر کا ٹکڑا، دشمن اگلے کنارے پہ، بیچ میں سمندر آ گیا۔ اب کہا گیا اب کیا کریں؟ کہا اب مجبوری ہے، سمندر کو کیسے عبور کریں؟ اب پرانا دور تھا، انہوں نے کہا پڑھو بسم اللہ، سوٹ دیو گھوڑے سمندر۔ انہاں آکھیا خدا دا واسطہ ہی مرواؤ ہے، مروانا ہے۔ اس نے کہا پیارا زمانہ ہے، آج سچائی کو آزمانا ہے، سمندر کو سڑک بنانا ہے، اور ہم نے بغیر کشتی کے پار جانا ہے، اور سفینہ عشق نبی کو بنانا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، نبی کے عشق کی طاقت صحابہ سے پوچھ۔ حضرت سعد بن نبی وقاص
جب دجلہ دریا بیچ میں آیا تھا 500-600 آدمی کا دستہ تھا، ادھر ہزاروں کا لشکر تھا ایرانیوں کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار بھی تھے۔ آپ نے کہا اب کیا کریں، بیچ میں دجلہ ہے اور گرمی کا موسم ہے، دجلہ کی خونی لہریں بپھری ہوئی ہیں، منہ کھول کے لوگوں کو غرق کرنے پہ تلی ہیں۔ سعد نے کہا او محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہے کوئی جو دریا کی موجوں سے موج کرے، طوفانی لہروں سے لڑے؟ ہاتھ کھڑے۔ اے شکر کرو تو انہوں یہ جنات خان تے مولوی لبن جڑے سے سبحان اللہ تے کھڑا کرانے، ماشاءاللہ۔ میں صدقے جامع ہی نہ تھا، ہون تک کوئی اور ہوندہ تے انہیں تھڑ تھلی پا دینے سے ہاتھ چکا کے تُسی ادھے تھک جانا تھی انجن کر کے۔ ویسے خوش رہندے ہو، ادھی او جھمر پاندے ادھی تسی پاندے ہو، تھکے وہاں اتر جاندے نال نوٹاں دی کاڑ انہیں پھر بندے دے پترہ اللہ کیڑا کام کرنا۔ وہ پہلے نات خانہ نو بیماری سی اور مولویاں نو بھی پہ گئی، وہ بھی نچ دینے، ناچیاں نو ناچے ملے۔ سبحان اللہ۔ ناراض نہ ہونا، میں وہ گل نہیں کر رہی۔ سعد بن ابی وقاص چند 100 آدمی، فرمایا تیار؟ انہاں آکھیا تیار۔ نیڑے ہو وہ میرے یار، آگے نیڑے ہو کے فرمایا چڑھو گھوڑیاں تے چڑھ گئے، ہاتھ پاؤ پا دیتے۔ فرمایا ہن جدوں آکھا نا چھلانگ لاؤ تے کٹھی مارنی ہے چھلانگ۔ خواجہ غلام فرید آدن تھل مارو دا پینڈا سارا تھی سے مہک بلانگ۔ شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں براوا؟ ایک چلو آسان کریے، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تب، عشق کو براق بنایا، شاہ لولاک کو دماغ میں سجایا، تے گھوڑیاں دے اتے دستہ صحابہ دا آیا، اگوں دریا نے دیتی صدا، خبردار آدم زاد، میرا نا دریا ہے، تے میریاں موجہ مگر مچھ دے منہ دی طرح کھلیاں گے، میری عادت جڑا آوے گا دریا انہوں کھاوے گا، میری عادت میں ڈبو چھڑ دا میرے وال نہ آنا۔ انہاں آکھیا وہ اور ہوں گے جنہیں ڈبو دیا تو نے، کبھی ہماری راہ میں آنا بھور بن کر۔ ماری چھلانگ صحابہ کرام نے، لاج رکھی میرے اللہ میرے رسول کے نام نے، چھلانگ جو ماری دریا میں بپھری موجوں میں، کہتے ہیں ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا۔ کیوں جی ستے ہو کہ جاگ دے؟ اچھا اصل کرسی میری تھلے انج میں بندہ بھی چھوٹا تے کرسی بھی تھلے توڑی بلے بلے۔ اے جان کے ارشد بھائی نے کوئی سازش چلائی ہے، کرسی نیوی رکھوائی ہے، یا تو انہوں سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ اب دریا میں گھوڑوں سمیت اب جو دریا میں گھوڑے گئے، سموں پہ پانی آئے، آگے پانی جرات نہ فرمائے، صرف سم ہوئے پانی میں گم، پانی گم سم،
صرف گھوڑوں کے سم پانی میں گم، اور بن گیا بہترین کارپیٹ روڈ، اور گھوڑے مست عربی گھوڑے مٹک مٹک ناز کے ساتھ انداز کے ساتھ آگے انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی کہ گھوڑوں کو چھید ڈالو، 600 آدمی ہے، بوٹی اڑا ڈالو۔ اب 35,000 تیر کی بارش ہے، لیکن پاک رسول کے غلام ناز سے جو چلے بس یوں کرتے ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار محمد، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، عشاق کا حصہ ہے امانت کا اٹھانا، افلاک سے یہ بوجھ اٹھائے نہیں جاتے۔ تیر نہ 100 نہ 500، ہزاروں تیر، لیکن تیر کیا کریں گے تیر جنہاں دا مدینے والا ہووے پیر، کی کرن گے انہاں دے تیر تے پیچھے ہووے عمر ورگا امیر، کی کرن گے تیر۔ سبحان اللہ۔ اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو میری طرف سے دریائے جہلم میں جائے، کیوں جی ہون بھی کسی نو اے طاقت اے پاور کے دریا کی موج آگے تیروں کی بارش، لیکن تیر اثر نہ کرے۔ انہوں نے کہا ان کو تیر اثر نہیں کرتے، آگ کے گولے مارو، جسے میزائل آج کل ہے، آگ کے گولوں کی بارش، مگر آگ جب آئے پیچھے جن کو ابو بکر عمر لڑائے، آگ ان کا کیا بگاڑ سکے۔ اب آگ کے گولے بھی گئے اور مسلمان آدھا دریا پار کر گئے۔ چند 100 کے آگے ہزاروں کے لشکر نے دیکھا کہ نہ تیر نہ آگ اثر کرتی ہے، بھاگی فوج۔ انہوں نے کہا بھاگو دیو آمدند، بندے ہوندے تیر لگ دے، انسان ہوندے بھا جلاندی، نہ بھا جلاندی نہ تیر لگ دے نے، اے بندے نہیں اے دیو نے، صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے۔ حضور کے ایک صحابی تابعی تھے، اللہ اکبر، ان کو بنایا گیا امیر، وہ تھے فقیر، حضرت ابو ادریس خولانی غالب نام ہے، ان کو بنایا گیا امیر۔ ایسے ہی صورتحال بن گئی، بیچ میں دریا۔ انہوں نے کہا اے حضور دے صحابہ جدو مار دے سن چھلانگا تے اسی چلو او نبی پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا لے، اساں تے انہاں دے ہاتھ میں، یہ پھر ساڑا کی بگاڑ سکتا ہے۔ انہاں آکھیا پوری فوج مارو چھلانگ، انہاں آکھیا ہوش کر، انہاں دے پیچھے عمر تے ابو بکر سن تے ہون کچھ دور ہو گیا تے تو سانو دریائے چ نہ چھوٹ، آئے نا جوش وچ، اے حضور ویسے کرنی کے یار سمجھ، اے اوئی نے جنہاں نو اگ وچ سٹیا سی اسود انسی نے، تے انج گئے تے انج آئے۔ ہاں حضرت عمر دے بھی یار سن، حضور دے صدیق اکبر دے دور سن۔ انہاں نے آکھیا چلو بھئی ہن میں تو انو آدھاں کسے بندے دی سوئی بھی گم ہو جائے نا تے میں ضامن، یہ جیڑے تسی توڑے گھوڑے آن دے اتے توبرے نے، اے ڈنگا شریف اچ کیا دیو، تسی کو توبرہ سمجھ چاہے گا تے تن دساں گے، اتے جڑا سامان ادھا تھے لائی دیتے، اے منگن آلے کدے نہیں آئے توڑے شہر اچ،
خرجی خرچہ ہوئے تے خرجی دا پتہ لگے خرجی ہون سمجھ آئیے ادھا تھیلا ادھے ادھا ادھے ادھے وچ بھی سامان پائی آتے ادھے وچ بھی پائی آتے خیر نہ خرجی انہاں کیا خرجی بھی کسے دی گم ہو گئی نا دریا وچ او بھی میں دے سے بندہ تے بندہ گھوڑا تے گھوڑا خرجی بھی گئی تے میں دے سا چھیڑے ویلے ایک مسلمان تابعی دوسرے کنارے دے نیڑے گیا او دے دماغ چاہی انہیں آکھا گھوڑے بھی پار خرجیاں بھی پار بندے بھی پار چیک نہ کرائی نو انہیں چکی آپ ہی خرجی ٹھا دریا لے چھے انہیں آکھا ہون میں پوچھتا کڑ کے بکھا یا ایمیں سانو پار کر چھڑیا سے بھروسے تھے جس وقت دوسرے کنارے پہ پہنچے تو آپ نے اعلان کیا حضرت ابو ادریس نے فرمایا کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا وہ کھلو گیا انہیں آکھا میری خرجی ڈھائے پئیے خرجی ڈھائے پئیے امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ آکے دریا دے ہوتے کھلو کے ناراض ہوئے کھلوتے دریا دے نال تیری ہمت کی میں پئیے تیری جرت کی میں پئیے تے تو خرجی ساڑی لئیے ہونے کٹ خرجی باہر فرماتے ہیں پتہ نہیں پانی نو کنے سمجھایا او خرجی نے انج جو جمپ لایا کنارے تے آ کسے نے خرجی نو ٹکایا مسکرایا سلار تے چک کے مارے ہاتھ ویکھ جوانا ریت اڑ دی پئیے پانی نے نہ تر کیتا نہ وچ کسے نے گھر کیتا ایسائی نے نظر کیتا غلام رسول اللہ دے ان گالی آ گئی ہے نا کیروان ایک بڑی چھونی بنی سی پہلے ویرانہ سی جنگل سی کی سی جنگل سی مسلمانہ نو آرڈر ملیا کہ اتھے چھونی بنا کیونکہ جس طرح نامراد ساڑھے سامنے بھارت ہے انہاں نے آکھا کفرے تے کفر دے واسطے چھونی ہونی چاہی دیئے انہاں آکھا پر اس جنگل وچ چھونی کتے سپان دے ڈیرے بچھوان دے ڈیرے کس طرح بنا بھی ہے انہاں نے آکھیا انہاں نو کڈو انہاں آکھیا ایک سپ تھوڑا ہے ہر بوٹے وچ 6 سپ 100 بچھو انہاں نے آکھیا کڈ سکدے ہم اور پر کنج آیا نبی دا غلام انہیں آکھیا او جنگل کے جانوروں بچھو شیرو چیتو سانپو سارے اپنے پوری قافلے لے کے نکل جاؤ ہم نے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے ہم نے اس جگہ کو چھونی بنانا ہے نکل جاؤ جس نے کیا کہنے وہ جنہ دی آواز سپ بھی منن کالیو من لو جنہ دی آواز بچھو بھی منن تے جنہ دی آواز چیتے بھی شیر بھی جنگلی بھی منن کیوں پہ من دینے آدھنے تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ تیرے عشق نے بنایا مشکات شریف باب الکرامات حضور دا ایک صحابی جیدہ لقب سی سفینہ کی لقب سی سفینہ وہ آدھے نے لڑدیاں وچھڑ گیا قافلے تو قافلہ نکل گیا دور میں ہو گیا مجبور تے ہون میں لبا رستہ نہ لبے جنگلہ وچ بندہ رول اج چک شیر محمد شریف دے اندر اگر قبلہ حضرت ساری قیادت نہ فرمان دے اساں خیر نال شہانہ لوگ نکل جان دے کدوں دا تُسی اتھے نعرے پہ مار دے کہ انہیں آ رہے نے اے پتہ نہیں ہو جا رہے نے کیوں سرکار اتو بارش نے پھر کرم فرمایا تے میرے آلہ ڈرائیور آکھے اللہ کرے کھڑا نہ ہوئے میں کہ بندے دا پترہ قائد مضبوط ہے پچھو پیاچو
سونا رستے اوکھے ہون یہ تے اوکھا ہے ہی نہیں سیدھیاں سونیاں سڑکاں تے او رستے سفینہ آدھے میں بھول گیا تے میں رول گیا تے میں رولیا انج تے ویرانے دے وچ دل نو ڈر بھی لگے ہن جاواں تے کیڑے پاسے جاواں اچانک انج میں سر چایا اگو بھکھا شیر آیا ہون مینو میرے پہلے عقل نے تا ڈرایا عشق نے سمجھایا وہ تیرے کول ہے مدنی دے عشق دا سرمایا تو کیوں گھبرا جنہاں نو بھروسے نے ہونتے چنگے بلے پڑھے لکھے ملوانے مر جانے کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا وہ تک نبی دا نا کی کر سکتا پر عقیدہ صحابی والا ہو صحابی کہتے ہیں جب میں نے دیکھا شیر ہے بھوکا اس نے کہا چلو میرے لنچ کا بندوبست ہو گیا شیر دوڑ کے آیا ایسے پنجا اٹھایا جبڑا کھولا اور میں بھی پھٹ بولا یا ابا الحارث انا غلام رسول اللہ اوے جنگل دیا شیرہ ہوش کری میں کوئی نکمہ نخسمہ نہیں اسی رسول اللہ دے غلام پاک مدنی دے نوکر فرماتے ہیں انج ڈگا تھلے منہ بھی تھلے پنجے بھی تھلے ہن رو رو کے ویکھے میرے والے تسی کدے چلے روے تے نیڑے آیا پہلے معافی کنج منگی انہیں بھی مشکات شریف پئیے تے چکھے دیکھ لو آکے پہلے پوچھا لہی لایا پھر میرے پیران دے اتے مونو ٹکایا یعنی پچھلی معافی چا دے ہو غلطی ہو گئی ڈرایا پر ہون دسو بھولے ودے ہو انہیں انج ٹوریا جوں کوئی رہنما تے لیڈر ٹر دینے نالے دم ہلاوے نالے انج جاوے نالے مینو تاک کے بلاوے گھبراؤ نہیں میں توڑ پچاواں گا منزل تے چھاڑ کے آواں گا لگی توڑ نبھاواں گا کیونکہ تسی غلام انہاں دے اسی غلام تہاں دے اس حدیث دا ترجمہ بابا جی کھڑی والے میاں جی چڑھی والے وہ آدن شیرہ کھیا سفینے تائیں شیرہ کھیا سفینے تائیں سن راہیا راہ جاندے جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسیں غلام جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے کچھ تا انصاف کرنا چاہیے جنگل دے جانورانو نبی دے صحابہ دا حیات تو جنگلی جانور تے نہیں تو پھٹن تے کٹن تے کھاون والا جانور تے نہیں چنگا بھلا انسان کر بے ایمان نہ بن ہو با ایمان چنگا بھلا مسلمان حیا کر بے حیا نہ بن وفا کر بے وفا نہ کیوں حضور جنگل دے جانورانو شر میں تے بھر میں تے حیائے حضرت سیدنا سفینہ فرماتے ہیں وہ توڑ آیا میں نے جنگل وچوں کاٹ کے انہیں اشارہ فرمایا کہ ہن نہ گھبرا انج سیدھا پیا کیوں حضور اے حدیثاں سانو دس دیاں نے کہ نبی پاک دی غلامی جنہ گل وچ پٹا پایا ہے انہاں دا جنگل دے جانور چیتے سپ بٹھوئے تے جنگل دے چیتے تے جگور تے شیر انہاں نہیں کیتا ہیر پھیر
مسلمانا اسا مدنی دے صحابہ دے اتے حضرت بشر حافی میرے حضور دے ولیاں دا بادشاہ کی نہ ہے اوہی بشر حافی آدھے نا انہوں نے پیران چو جتی پانی چھڑ دیتی سی بڑی لمبی گل ہے تے پھر انہوں دا جڑا راہ سی نا آن جان دا او جڑے جانور سن نا جانور او اتھے پیشاب نہیں کر دے سن او دی حیا واسطے اتھے بشر پاگل نے گزرنا اوہی بشر امام احمد بن حنبل نے جدو پڑھا کے تھک جانا تے اس پاگل دی جھونپڑی وچ آنا تے آ کے آکھنا بشر کوئی رب دی گل سنا امام احمد بن حنبل او ہستیے حضرت خواجہ نظام آخدن انہوں 500 وار خواب وچ ہویا سی اللہ دا دیدار او ہستی جنہوں نے 10 لاکھ حدیث یاد رسول اللہ حضرت امام احمد بن حنبل انہوں نے بشر کو جانا آکے آکھنا بشر کوئی رب دی گل سنا میں ہاں لوکاں پھڑ لیا امام تسی ہو گلہ او دے کلو رب دیا پوچھ دے ہو امام احمد بن حنبل سہی فرمایا انہوں آکھا علم میرے کل بتھیرا ہے رب نو او میرے تو زیادہ جان دا اے بشر حافی جدوں فوت ہو گئے تھے انہاں دے قد کاٹ دے بندے نے خواب وچ پوچھیا سنا کنج گزری امام ابن عساکر نقل کر دے پوچھیا یاراں کنج گزری بشر آکھیا اللہ میرے نال ناراض ہویا سی اور سننا کیڑی گل تے آکھے اللہ میں نو فرماندا سی تو میرے کلو ڈردا کیوں سے آئے ہائے سانو رب آدھا ہے وخافون ان کنتم مومنین مومنے اتے ڈریا کرو کچھ ایو جی بھی ہیں جنہاں نو آدھا ہے لا خوفن تو انو ڈرن دی کیڑی لوڑے ڈرن تا اے آدھن رب میں نو آکھیا تو ڈردا کیوں سے میں آکھیا تیری بے نیازی تو ڈردا سا پوچھا لوکاں پھر انہاں کہا پھر انہیں میں نو آکھیا کھاویں گا کچھ میری بہشت چوں میں آکھیا تینو پتہ ہے کھان دا نہ اتھے شوق سی نہ اتھے تے آپا نو اونج اسادے کھیرے جڑی یارمی علی حرام ہے پر جے کوئی گجر پکاوے تے وچ دیسی گھی دے نال وچ بادام بھی رلاوے تے وچ لاچی بھی رلاوے تے وچ سونا سبحان اللہ جی ہاں تے جیڑے ویلے انہوں بڑھاوے تے خوشبو دور تک جاوے پھر مولوی حرام آکھن والا بھی نیڑے آوے تے گوڑے گھاتے پیا کھاوے تے پورا تھال ہضم فرماوے اگے اجے بھی انہیں سکون نہ آوے ہاں فتوے تے پھر لانے نے سبحان اللہ بشر حافی سہیں انہاں آکھیا ربا نہ اتھے شوق سی نہ اتھے رب آکھیا پینا ہی میں آکھیا ربا اتھے بھی 40 سال روزے ہی رکھے نے تے رب آکھیا میں نو پتہ ہے نہ تینو کھان دا شوق ہے نہ پین دا رب نے اپنے حسن تو پردہ چکیا فرما پھر میرے حسن تکی رکھ اے بشر حافی پھر فرمایا خواب ویکھن والے نو آکھیا جن نے میرا جنازہ پڑھیا رب نے سارے انو بخش دیتا پھر فرمایا جیڑا میرے جنازے چ پڑھیا نہیں صرف ٹریا رب انو بھی بخش دیتا اے بشر حافی فرماندے نے میں نو کئی واری نبی پاک خواب وچ ملے کئی واری ملے تے جدو وار سرکار دی زیارت ہوئی میں ایک دن پوچھیا میں آکھیا یا رسول اللہ میں نو تے لوگ پتھر مار دیں میں نو لوگ پاگل آکھ دیں تسی میں نو زیارت کران دے ہو میں غریب دی کیڑی گل پسند ہے حضرت بشر آکھ دیں میں نو نبی پاک فرمایا
تینو میری آل نال بھی پیار ہے، میرے صحابہ نال تینو پیار ہے۔ اگو حضرت بشر آدن لوگو سن لو پاگل بشر دی گل، فرمایا ان اللہ حاجز عنہم التوبتا، جس بندے نے کسے صحابی دی ایک بے ادبی کی تھی انہوں مرن ویلے کلمہ نصیب نہیں ہوئی۔ میری نہیں مندے صحابہ دی، بھئی نہ فقیران دی منو، اللہ دے پیاریاں دی منو۔ باقی میں آکھیا صدیق، سارے صحابہ تھلے تھلے، صدیق اتے نہیں بلے بلے۔ تو اسی میرا کافیہ خراب نہ کر، سبحان اللہ۔ صدیق بلے بلے، کیوں بلے بلے؟ مکہ فتح ہویا، میرے نبی سائی نے باقی بتانوں گرایا، ایک بت کعبے دی چھت تے پیاسی، نبی پاک نے انج تک علی کتھے؟ مولا علی حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ حاضر۔ آپ نے فرمایا آ، سرکار نے بے کے فرمایا میرے کندھیاں تے چڑھ جا۔ حضرت شیخ محقق فرمانے نے نبی پاک نے مولا علی نو چایا تے چاہ کے، یہ تواری مسجد بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے تے پر کعبہ تے پھر کعبہ ہے، دو بندے ایک دے اتے ایک کھلوے کعبے دی چھتے نہیں پہنچ سکتا۔ حضور نے مولا علی نو چایا، جان کے فرمایا ہاتھ اپڑ دائی پیا، اگونا یہ نہیں آکھیا کوئی اور بھی چڑھے ہوتے کتھے اپڑے۔ حضرت شاہ عبدالحق مدارج میں فرماتے ہیں کہ مولا علی نے کہا سونیا صرف کعبے دی چھت تے آنکھوں تے عرش دا پاوا پھڑنا، مدینے آلہ چاوے تے ہاتھ اتھے ہی رہ جاوے۔ ہن سمجھو مولا علی نو میرے نبی نے چایا، صدقے حیدر کرار دے عرشاں تک اپڑایا، مولا علی لکھ سلام۔ لیکن جدو ہجرت دی رات آئی تے سرکار دے نازک نازک پاؤں تھک گئے تے تھوڑا جا خون سمن لگا، رات دے وچ بھی صدیق دی نظر رے، ساری خبر رے، رو کے بے کے خاک دے اتے صدیق نے ہوک ماری، کریمہ ہون کرم فرما، غریب دے کندھیاں تے آ۔ تے نبی پاک نو صدیق نے کندھیاں تے چایا، انجا کو بار نبوت دا صدیق نے چایا، تے ایک ساوی نہیں لیا تے ٹریا، کیوں نہ دھمکا نال بھجا، کونین دا مالک چاہیویندا، کیوں نہ دھمکا نال بھجا، کونین دا مالک چاہیویندا، بی بی آمنہ مئی نوری خیر چاپئی، سادہ شان ودھائی، کونین تو فخر ودھائی ویندا، کونین دا مالک۔ مسئلہ سمجھ آیا، جنوں نبی کندیاں تے چاوے او دا ہاتھ عرش تک جاوے، تے جیڑا خود نبی نو چاوے کوئی تے سمجھاوے۔ ساڑا انہوں بھی سلامے جنہوں نبی نے بستر تے سوایا، لکھ سلام جنہوں بستر تے سوایا، انہیں بھی جان نو ہتھیلی تے۔ یہ کوئی آسان کم ہے، یہ بستر موت دا بستر، کتنیاں تلواراں اٹھتے، پر حیدر کرار نے آکھیا لبیک، آن دیئے تلوار آن دے، یار نو مدینے جان دے۔ انہوں بھی سلام او بستر دے اٹھتے، پر لڑائی کوئی نہیں، مناظرہ کوئی نہیں، ونڈ تے تقسیم اللہ دیئے، مولا علی دے
مولا علی دے نصیب وچ بستر آیا تے صدیق دے نصیب وچ بستر والا آیا او بھی نصیب والا او بھی نصیب والا پر ونڈ رب دی او دے کل بستر اے دے کل گھر جا کے سوچنا جدو مولا علی نو حضور نے آکھیا نا تو سو اگو آکھیا مکے دیاں کافران دیاں امانتاں تیرے حوالے مکے دے کافران دیاں امانتاں تیرے حوالے واہ ربا واہ مکے دے کافران دیاں امانتاں مولا علی دے حوالے تے رب آکھیا میری امانت صدیق دے حوالے مجھے یہ بتائیں کافروں کی امانت قیمتی تھی خطرہ مکے والوں کی امانتوں کو نہ تھا خطرہ تھا حضور کو کہ ادھر آواز آ رہی تھی جیڑا پاک رسول نو قتل کرے گا 100 اٹھ سرخ دیوانگے ایک پاسے 70 ڈاکو ایک پاسے سراکا ورگے ڈاکو ایک پاسے سور میں مکے دے آدم بو کر دینے تے رب آکھیا صدیق ہون یار نو لے جاویں تے جانیے انہیں آکھیا کندیاں تے چاواں گا غاراں تے پچاواں گا تے پھر چایا اے پچایا اے بھمیں ڈنگ تے ڈنگ کھایا اے سمجھ نہیں آئے امانت رب دی تے پوری کائنات ایک پاسے کلی نبی دی ذات ایک پاسے تے پوری کائنات تو قیمتی وجود رسول اللہ دا تے آج حوالے ابو بکر دے کچھ حضور نو ہو گیا ابو بکر دنیا قیامت تک انگلیاں چکے گی انہیں آکھیا لاوانگے توڑ نبھاوانگے تے لائیے توڑ نبھائیے تے جدوں پھر واری صدیق دی آئیے یار نے بھی پھر وفا پلٹائیے لوگاں انہاں دی میت اٹھائیے آکے حضور دے دروازے تے سمائیے تے آواز مدینے آلے نو لائیے یا رسول اللہ ہاذا ابو بکر حضور ابو بکر آ گئے نے امام راضی آدھے نے قد انفتح الباب یار دا دروازہ کھلائے یار یار نو نہیں بھلائے اندروں آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب یار یار دے حوالے فرماؤ یار جانے یار غار جانے پروردگار جانے تسی جاؤ ہون مینو چک شیر محمد والے ہو سمجھاؤ تسی کدے مدینے جاؤ تے جا کے روضہ رسول دے اتے نگاہ اٹھاؤ جتھے نگاہ اٹھاؤ گے جتھے مدنی نو پاؤ گے اتے ہی صدیق نو پاؤ گے صدیق نو چھڑ کے کتھے جاؤ گے بس گل مکاویے حضرت امام زین العابدین اے وڈا سجادہ نشین نبی دا سجادہ نشین مولا علی دا سجادہ نشین پاک حسن دا سجادہ نشین میرے حسین لجپال دا سجادہ نشین وڈا سجادہ نشین آپ بیٹھے سن پاک نانے دے مزار دے ہوتے تے کچھ لوگ آئے بڑی پتے دی گل ہے انہاں پوچھیا امام ابو بکر و عمر کا حضور کے دور میں مقام کیا تھا ابو بکر و عمر کا حضور کے دور میں مقام کیا تھا چست تائیں کہ بیٹھا بندہ مدینے چھوڑے
پھر اے مسئلہ سمجھے تے سمجھے جاوے. میرے امام زین العابدین نے انہاں نو تکیا انج انگلی نو چکیا انج چکیا فرمایا ہون پوچھ. انہیں آکھیا ابو بکر و عمر کا مقام حضور کے دور میں حضور کے ہاں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جو اب ہے. یہی تھا تب جو ہے، نہ تب جدا نہ اب جدا، نہ کرے انہیں رب جدا. بلکہ حضور نے فرمایا ایک دن حضور آئے مجلس صحابہ کی لگی تھی، دایاں ہاتھ صدیق کے ہاتھ میں، بایاں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں. حضور ایسے اچانک آگئے، ایکسیڈنٹلی پہنچ گئے مجلس میں. صحابہ دیکھ کے ٹھنڈے ہوئے، مسکرائے، چس آگئی کہ واہ کیا خوبصورت انداز ہے. سرکار ویکھ کے خوش ہوئے، فرمایا اتھے کی پہ تک دیو ہاکذا نبعث یوم القیامہ. حشر دے دن بھی آوانگے تے انجی سونیا، نہ تدوں جدا نہ ادوں جدا نہ اگوں جدا. اے کردائی خدا تو زور لاویں گا کدے جاویں گا. کرم فرما ہون مان جا. سبحان اللہ. میرا دل کردہ ہے میں تو انہوں سلام کراں، ایک ایک لفظ تواڈے نام کراں. آج اتھے آکے حضرت صاحب تے کرم فرمایا، میں نو آکے میری اردو ہی بھول گئی، ساری گٹھڑی اردو والی کھول گئی. یہ تواڈا سیک ہے، مطلب ہے تواڈے پیار دا سیک، مخلص پیار دے لوگو. تے میں یہ چند بھٹکیاں گلاں لیکن رحمت دیاں چھلنا. کیا نصیب. بس حضرت ایک ہون فقیر علی گالی، یہ جڑا لاہور شہر ہے نا جی، یہ دے وچ ایک فقیر ہے، او دا نام میاں واہ جی واہ میاں میر. یہ ہے حضرت شہباز قلندر دا قادری فقیر، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ. تے ایک اتھے گزرے آصف، گورنر آصف جا، لاہور دا گورنر مغلیہ بادشاہ دا. او ہے سی تھوڑا جا میل رکھ دا تھی صحابہ دے بارے. انہیں آکھیا کوئی وڈا مجتہد بلاواں تے اپنے مسلک نو پھیلاواں. ظاہر ہے پھیلاون دے ای طریقے نو علماء نو بلائیے، انہیں نے تقریرہ کرائی. انہیں آکھیا انہوں میں بلاواں، بڑا عالم بلایا. انہوں نے آکھیا تو آویں لاہور آلے رستے جانا، تو آگرے تے دلیے، پر لاہور آویں گا اتھے تو اگر تبلیغ سناویں گا، اے لاہوریے اگر لیف گئے تے اگے بھی کام بن جائے گا. او جدوں مجتہد صاحب لاہور آیا، لاہور تو پہلے ڈیرا سی میاں میر فقیر دا. انہیں آکھیا پہلے انہوں نہ فتح کرا، پڑھے لکھے تھے اگے ہوں منگے. اے جو بیٹھا ہے فقیر ادھے جو آیا سلام علیکم، میاں میر اٹھ کے انہوں گل نال چل آیا. گل نال لا کے فرمایا پانی پیسے کے روٹی کھو سے. وہ بھوکا بیچارہ کتھوں دور دا، پانی بھی پیوایا، رجا کے کھانا کھوایا. ہون پوچھے دس کی میں آیا. انہیں آکھا میں اہل بیت دی شان سناون آیا. سنی تے مسکرایا، اٹھ کے میاں میر مسکرایا. انہیں آکھا سبحان اللہ، پڑھ بسم اللہ شروع کر. انہیں پڑھ بسم اللہ اوہی سر لائی، سر لا کے سنائی. اگوں نے پہلی روایت بیان کی تھی. انہیں آکھیا جتھے پاک حسین دا ڈیرا اتھے اگ پا نہیں سکدی پھیرا. 40 میل سجے 40 میل کھبے 40 میل اگے 40 میل پیچھے، اے جنت دا ٹکڑا ہے کیونکہ پاک حسین دا اتھے وجود ہے. حضرت میاں میر اٹھے، او جتنا اشرفیاں سن انج سٹیاں، آکھیا والا کھی کی آکھی اپنی زبان کیا دیں. پھر آکھی
اپنے سرگودے والا دن موڑا کی سبحان اللہ موڑا کھیتے والا کھیتے پھر وہ خوش ہویا انہیں آکھیا چلو پہلا قلعہ تے فتح ہوئے انہیں پھر روایت شروع کی تھی نات خان نو پیسے سٹو نا تے ٹھک ٹھک بج رہی ہوئے تے او نات مکے تے دوسری ٹھک شروع کر دیندہ ہے تے آدھا فرمائش آئیے تے کنے فرمائیے آدھا ارشد فرمائیے ارشد اٹھ کے آدھا قسم خدا دی میں کچھ نہیں آکھیا وہ سیدھا آکھ نوٹ نے فرمائش فرمائیے تے انہیں آکھیا نا کہ دوبارہ مقرر والا کی تیسری مرتبہ اس نے روایت بیان کی جب 3 مرتبہ کہہ چکا اب پھر نہیں سکتا تھا اٹھے میاں میر قادری فقیر کندھے تے رکھیا ہاتھ پا دیتی ناتھ فرمایا مولوی جی 1 سیکنڈ ہن ساڈا غریباں دا سوال جواب دے نہ سکیں جس کا 2 جہاں ساغر وہ کسی فقیر کے دل کا سوال ہوتا ہے فقیر میاں میر نے آکھیا اے پاک حسین نو انی اچھی شان سبحان اللہ پر لبی کتھوں کس وجہ تو کتھوں انہیں آکھیا سدھی گالے نبی دی جانے نبی دا جگر رے نبی دا نصب بے نبی دا عصب بے نبی دا خونے تے نبی دے کندیاں تے سوار ہون والا کیوں نہ جنت ہوئے او دے سجے کھبے مرکز وچ میاں میر آکھیا ایک واری پھر انہیں پھر دہرایا 3 باری اے بھی اکھوایا فرمایا ہون 10 جیڑا اتھے کربلا وچے او دی اے شام کے آسے پاسے جنت ہی جنت پر جیڑے 14 سال تو رلے نے تے رلے ستے نے ہون 10 کربلا نوی سلامے پر گنبد خضرا دا کی مقامے اتھے 1000 فرشتے دا ڈیرائے اتھے لکھاں دا روز پھیرائے اتھے پاک حسین موجود ہے اتھے خود نبی دا وجود ہے جتھے پڑھدا رب درود ہے ہون بول منہ کھول میرے ڈھول انہیں چادر چکی سٹی کندے تھے انہیں آکھیا میں واپس ایران چلیا لوکاں آکھیا خیر تے ہی انہیں آکھیا جتھے دیوانیاں دا اے عالم ہے اتھے عالماں دا کی عالم ہوئے گا جتھے چک شیر محمد دا اے حال ہے اتھے حاصلہ والا شریف جتھے شہباز علم عمل دے ستے نے ہون بس سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اللہ سادہ ایمان دین یقین سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمد